بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے۔ خصوصی مدنی مذاکرہ، مدنی چینل کے مدنی عملے کی بھی شرکت۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھول۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ شہزادہ اتار الحاج عبید رضا اتاری المدنی کا سفر نیپال، جنک پور میں اجتماع کا سلسلہ۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد اتاری سے MNA میاں عبد المنان کی عیادت۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری کی نیپال سے واپسی۔ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے خصوصی مدنی مذاکرے میں اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جس میں مدنی چینل کے مدنی عملے نے بھی شرکت کی۔ ملاقات اور سحری کا بھی سلسلہ ہوا۔ مدنی مذاکروں میں پابندی سے شرکت کرنے والوں کو تحائف بھی عنایت کیے۔ آئیے خصوصی مدنی مذاکرے کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ احیاء العلوم جلد 3 صفحہ نمبر 413۔ بہت یہ اتنی پیاری حکایت ہے کہ یہ بہت مطلب یہ لگام ہے، سمجھو میرے جیسوں کے لیے لگام ہے۔ جو حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ نکل جاتی ہیں باتیں، لیکن لگام ہے یہ۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی۔ حضرت سیدنا میمون بن ابو شبیب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا خط لکھ رہا تھا، ایک حرف پر آ کر رک گیا کہ اگر اسے لکھتا ہوں تو خط کو خوبصورت بنا دیتا ہوں، لیکن جھوٹ سے اپنا دامن نہیں بچا پاتا، چنانچہ میں نے اس کو چھوڑنے کا عزم کر لیا تو مجھے گھر کے کونے سے ندا کی گئی، آواز آئی، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 27، ترجمہ کنز الایمان۔ اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو حق بات پر، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اب یہاں ایک حرف کی کیا بات ہے، ہم لوگ تو پورے الفاظ پورے جملے پورے واقعات پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالتے ہیں، اپنے کلام کو، اپنے بیان کو، مبلغین جو بھی ہیں سب نوٹ کریں کہ مطلب ہم کیا کر ڈالتے ہیں، کیا بول رہے ہوتے ہیں خوبصورت بنانے کے لیے۔ وہ بعض اوقات تو جھوٹ ہوتا ہے، وہ جھوٹے مبالغے ہوتے ہیں۔ یہ بزرگ جو ایک حرف کے لیے ڈر گئے کہ میرا کلام بھلے ناقص رہ جائے، یعنی خوبصورتی کے اعتبار سے، یعنی کہ وہ زینت سے بھلے وہ آراستہ نہ ہو میرا کلام، یعنی کہ لیکن بس جھوٹ میں نہ پڑھوں۔ اب یہ کہ اب سارے مبلغین تو ہی نہیں ظاہر ہے، ہم بھی خطاؤں کے پتلے ظاہر ہے، ہم جو کریں گے وہ دوسروں کو پاس نہیں ہوگا، یہ بھی ہوگا، وہ چلتا رہتا ہے۔ باتوں کا ایسی غلطی ہوتی ہے جس سے واقعی تشویش ہوتی ہے، لیکن میں جب کوئی غلطی نوٹ کرتا ہوں نا، ایسی غلطی کہ جس کی اصلاح ضروری ہو، تو میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ اس کو دور کیا جائے۔ مولاي
أمن تذكر جيران بذي سلام أمن تذكر جيران بذي سلام ما زجت دمعا جرى من مقلة بدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. گزشتہ دنوں شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سفر نیپال رہا. آپ نے جنک پور نیپال میں سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی، شرکا کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے نیپال چلتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو گویا تم مسافر ہو. حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر، اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نہ رہے، اور حالت صحت میں بیماری کے لیے اور زندگی میں موت کے لیے تیاری کر لے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے آخری خطبہ جو ارشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا صرف اس لیے عطا فرمائی کہ تم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کرو، اور اس لیے عطا نہیں فرمائی کہ تم اسی کے ہو کر رہ جاؤ. اے عاشقان رسول اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سوچے تو صحیح کہ اس وقت جب کہ قبر میں تنہا رہ گئے ہوں گے، گھبراہٹ طاری ہوگی، نہ کہیں جا سکتے ہوں گے، نہ کسی کو بلا سکتے ہوں گے، اور بھاگ نکلنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوگی. اس وقت قبر کی کلیجہ پھاڑ پکار سن کر کیا گزرے گی؟ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹڑی، مجھ میں سن وحشت تجھے ہوگی بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، تیرا فن تیرا ہنر عہدہ تیرا، کام آئے گا نہ سرما یا تیرا، دولت دنیا کے پیچھے تو نہ جا، آخرت میں مال کا ہے کام کیا، دل سے دنیا کی محبت دور کر، دل نبی کے عشق سے معمور کر، لندن اور پیرس کے سپنے چھوڑ دے، بس مدینے ہی سے رشتہ جوڑ لے. اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نمازوں اور سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے قبر میں راحتیں، اور بے نمازیوں اور گناہوں بھرے غیر شرعی فیشن کرنے والوں کے لیے آفتیں ہی آفتیں ہوں گی. آل عطار پر فضل کر رحم کر، آل عطار پر فضل کر رحم کر، تو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑھا، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، حاسدوں سے بچا ان کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم کو توفیق دے ان کی راہ پر چلے، ہم
کو توفیق دے، ان کی راہ پر چلے، کر دے ان پہ فدا، ان کو آباد رکھے۔ ایم نے سردار آباد پنجاب پاکستان میاں عبد المنان نے نگران پاکستان اسلامی کابینہ حاجی شاہد عطاری سے مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں عیادت کی۔ آپ کے ہمراہ چند شخصیات بھی تھیں، ملاحظہ کیجئے۔ مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں، آ جائے جو کوئی بھی بیمار مدینے میں۔ گزشتہ دنوں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری کا بھی سفر نیپال رہا۔ آپ کی جنہ ایئرپورٹ باب المدینہ کراچی پاکستان آمد کا سلسلہ ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے مدنی پھول دیے، آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، مقبول جگہ بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ رکن شورا حاجی عبد الحبیب عطاری نے سلسلہ ذہنی آزمائش میں مدنی چینل کے ناظرین کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ آئیے مقبول اعم سلسلے کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں۔ میرے بیچے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش روز بروز اپنے سفر کو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم پہنچ چکے ہیں 15ویں سلسلے میں، اور آج مقابلہ ہے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد مدنی اور اس کے سامنے ہیں فیصلہ آباد سردار آباد مدنی کے اسلامی بھائی۔ دیکھنا یہ ہے کہ مقابلے میں دونوں طرف کی ٹیمیں کس طرح رسپونڈ کرتی ہیں، کیسی تیاری کر کے آئے ہیں۔ بظاہر تو بڑے قابل، بڑے سمجھدار، بڑے سلجھے ہوئے اسلامی بھائی لگ رہے ہیں، مگر ذہنی آزمائش سلسلہ ایسا ہے کہ یہاں آ کر بہت ساری جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھول جاتا ہے انسان۔ باری ہے ہمارے سردار آباد فیصلہ آباد والوں کی۔ جنت البقیع کے قبرستان میں کتنے صحابہ کرام آرام فرما ہیں؟ تقریباً 10,000 صحابہ کرام۔ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں ایک روایت کے مطابق تقریباً 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہیں۔ ہر صحابی کو مدینہ منورہ سے پیار تھا، مگر مدینے والے کا مدنی پیغام ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے یہ حضرات قدسیہ ساری دنیا میں پھیل گئے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ باری ہے ہمارے اسلام آباد والوں کی۔ تیتر اپنی سیٹی میں کیا کہتا ہے؟ بالشکر تدوم النعم۔ تیتر اپنی سیٹی میں کہتا ہے بالشکری تدوم النعم، یعنی اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے سے نعمتیں ہمیشہ رہتی ہیں۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ اس وقت جن سے ملنا ملاقاتیں کا کہیں بھی سلسلہ رہتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تعداد پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہے۔ کوئی بے اولادی کا شکار ہے تو کسی کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، میاں بیوی میں، تو ساس بہو میں، ماں باپ اور اولاد میں، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اتفاق کی کمی کی کافی مجھے وہ آ رہی ہیں چیزیں۔ جہاں مچھر زیادہ ہو نا وہاں کھڑکیاں بند رکھی جاتی ہیں۔ اب کھڑکی کھلی رکھ کر کہیں کہ مچھر سے نجات کیسے ملے، میں کہ اس کا بابا میرے کو فارمولہ نہیں ہے۔ ایسی گفتگو اور ایسے مضامین جو گھروں میں عموماً ڈسکس کیے جاتے ہیں یہ بند کر دیے جائیں۔ اگر آپ یہ ذہن بنا لیں کہ آپ میرا خیال رکھیں اور میں یہ ذہن بنا لوں کہ میں آپ کا خیال رکھوں گا، دوسروں سے طلب زیادہ ہے، اپنا کردار بھول جاتا ہے۔ اصل میں ہم نے توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں اور ہم شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ توقعات پر پورا اترنا جو ہے نا یہ دنیا کا مشکل ترین کاموں میں سے کام ہے۔ میں ناظرین سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو گھروں میں بیٹھے ہیں آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مطمئن ہیں؟ کمپرومائز سے گھر نہیں چلا کرتا عبدالحبیب بھائی۔ کمپرومائز کا ایک وقت میں مطلب کہ اینڈ ٹوٹنا آ جاتا ہے کہ میں آپ سے کب تک نبھاتا رہوں گا۔ عموماً جو گھروں میں مسائل پیدا ہوتے ہیں نا
وہ زبان کی آفتوں سے ہوتے ہیں. چھوٹا زبان درازی کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ بڑے کا دل کتنا دکھے گا. اگر کسی کا عیب پتہ چل جائے تو گھر کے اندر، خاندان کے اندر، رشتہ داروں کے اندر اس کا ڈھول بجانا. اللہ نہ کرے اگر بہو کو ساس کا پتہ چل گیا تو وہ جب تک اس کے بیٹے کے آگے ماں کو ذلیل نہیں کرے گی، لگتا ہے اس کو رات کو نیند نہیں آئے گی. معافی مانگنے کا سلسلہ رکھیں. یہ بات صرف ان گھروں کی نہیں ہے جہاں شادیاں ہوئی ہیں، یہ بات ان گھروں کی ہے جن کے گھروں میں اب تک کوئی شادی ہی نہیں ہوئی ہے. کسی کی دل آزاری آپ کے رزق کو برباد کر سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کی عبادت کی لذت چھین سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کی روحانیت کو برباد کر سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے، کسی کی دل آزاری آپ کو اللہ تعالیٰ کی ایسی ناراضگی کی طرف دھکیل سکتی ہے کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا بیمار مدینہ، مریض مدینہ، مدینے کی یاد میں تڑپنے والا، تڑپنے والا، بڑھ کے مدینہ. اللہ اللہ، وقت گزر گیا. کیا کہہ رہے تھے یہ؟ ہائے ہائے غم مدینہ، اتنے سارے پہنچ گئے. وقت شروع ہوتا ہے اب. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. ایک چپ سو سکھ، ایک چپ سو سکھ. جواب درست ہے. دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے قریب تشریف لائیے. اور مدنی چینل کے ناظرین، کوشش یہی ہوتی ہے کہ مختلف سیگمنٹس کے ذریعے آپ تک علم دین پہنچایا جائے. آج کا مقابلہ پہلے تو بالکل برابر چلتا رہا اور پھر آخر میں 4 نمبر کے فرق سے اسلام آباد والے آگے بڑھ گئے. رکن شورا حاجی اطہر اتاری نے گزشتہ دنوں مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں منعقدہ سنتوں بھرے اجتماع میں شرکاء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. آئیے آپ کو بھی یہ جھلکیاں دکھاتے ہیں. تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول. سفر شیخو پورہ پنجاب پاکستان. رکن شورا سید لقمان باپو عطاری نے دعوت اسلامی کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ فرمایا، جبکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام، یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. اور مدنی خبر ہے نماز جنازہ کی. اختر عطاری کی نماز جنازہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا حاجی منصور رضا عطاری نے شرکت فرمائی مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں، جبکہ بابر بن نور محمد کی بھی نماز جنازہ میں آپ کی شرکت کا سلسلہ ہوا. مدنی چینل کے ناظرین سے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا
اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں مختلف مقامات پر ہفتہ وار اجتماعات کا انعقاد، دعوت اسلامی کا اہم مدنی کام جس میں ہوئی عاشقان رسول کی شرکت۔ مدنی گلدستہ پیش خدمت ہے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات کا۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، شرک بدعت اور گناہوں سے بچایا گے ہمیں، فضل رب سے راہ سنت پہ چلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، اپنی گھر والوں کی سب کی خیر خواہی کیجئے، امن کا ایسا سبق دیکھو سکھایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ مورو باب الاسلام سندھ پاکستان میں اسلامی بھائیوں نے غلام رسول عطاری کی والدہ کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے دعائے مغفرت کی۔ ملاحظہ کیجیے۔ یا اللہ میری جھولی بھر دے، 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 یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آج کی فکر مدینہ فرما لیجئے، اور دعوت اسلامی کی پچھلے دنوں کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمانا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ dawatIslami.net کو وزٹ کیجئے۔ آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بچایا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا